بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہندوستان کی تاریخ کا سچا واقعہ۔ منشی نول کشور ایک ایسا شخص جس کی چتا کو آگ بھی نہ جلا سکی، کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ منشی نول کشور 3 جنوری 1836 کو میترا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پنڈت جمونا پرساد بگاؤ تھا اور وہ علی گڑھ کے زمیندار تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز مکتب میں فارسی اور اردو پڑھ کر کیا۔ آپ ایک کتاب کے پبلشر تھے اور آپ کو بھارت کا کہا جاتا ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی اور ان کی چتا کو آگ لگائی گئی اور اس پر کئی ڈبے گھی ڈالے گئے لیکن تب بھی آگ نہ لگی۔ یہ بھارت کے کوئی عام ہندو نہیں تھے، اس لیے ان کی چتا کو آگ نہ لگنے کی خبر بھارت میں منٹوں کے اندر پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک شمشان گھاٹ پہنچنا شروع ہو گئے۔ منشی نول کشور کی جامع مسجد دہلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی آرتی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پوری ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے کہ اسے دفنا دو۔ لہٰذا پہلی مرتبہ ایک ہندو کو جلائے بغیر ہی شمشان گھاٹ میں دفن کرنا پڑا۔ اس کی آرتی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ تقسیم ہند سے پہلے لاہور میں 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا ادارہ درس کتب کا کام کرتا تھا، جبکہ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور تھے۔ قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور نے پہلے تو پنجاب سے اللہ ساکھ والے حافظ قرآن اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ ان کا احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور سمیت جوتے پہن کر جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ 2 ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے تھے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد آپ دہلی منتقل ہو گئے، وہاں پر یہ کام جاری رکھا۔ ادارہ ترقی کرتا گیا اور کام پلتا پھولتا رہا۔ نول کشور بوڑھے ہو گئے اور گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارہ سنبھال لیا اور اسی طرح قرآن کریم کے ادب و احترام کا سلسلہ برقرار رکھا۔ نول کشور کا آخرکار وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر گئے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ان کے احباب ملک کے طول و عرض سے ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچے۔ ان کی آرتی کو رکھا گیا اور گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حیران کن طور پر نول کشور کی چتا کو آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ بہت کوشش کی گئی لیکن آگ نہیں لگی۔ یہ ایک ناممکن واقعہ تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دہلی کے امام مسجد کی ہدایت پر انہیں ہی شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔